صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ابھی انہی واقعات کو کنٹینیو کرتے ہیں جو بدر کے فوراً بعد کے واقعات ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ بدر کے دوران کا ہی واقعہ ہے، لیکن اس سے ہم آگے کی چیزوں کو بھی جوڑیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں کچھ نوجوان ایسے تھے جو کہ بہت بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے تھے، اور جب اسلام کی تبلیغ وہاں شروع ہوئی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مشن تھا وہاں شروع کیا اور اس پیغام کو آگے بڑھایا، تو ان میں سے کئی ایسے نوجوان جو کہ یوں کہہ لیں کہ آج کے دور میں جو ہائی کلاس جینٹری کے جو نوجوان تھے، وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل اس طرف واقعی راغب ہوئے تھے دین کی طرف، یا پھر وہ ایک طرح کا ایک ہوتی ہے نا کہ ایک رو چل پڑی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک ڈیفرنٹ کوئی چیز آئی ہے تو لیٹس ٹرائی دیٹ، یا یہ کہ اس کی طرف لوگوں کا ایک رجحان ہو جاتا ہے کہ ایک نئی چیز ہم ایک باغیانہ، ایک نوجوانوں کے اندر یہ ایک ہوتی ہے بات کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ کچھ تو صحیح نیت سے آتے ہیں اور کچھ صرف اس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ اٹس لائک اے فیڈ، کہ اب ایک سلسلہ چل پڑا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک باغیانہ جو فکر ہے اس کے ہم عکاس بن جائیں اور اس میں ہم شامل ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس طرح شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنا سفر یہ کنٹینیو کریں اس تحریک کے ساتھ اور اس جماعت کے ساتھ جس میں وہ ایک جذباتی کیفیت میں اور ایک کسی دنیا کو یا تو دکھانے کے لیے وہ ایک شامل ہو گئے تھے۔ تو ایسے نوجوان موجود تھے جو کہ مکے میں تھے، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور علی ابن امیہ ابن خلف ایک نام یہ آتا ہے، اور اسی طرح ابو العاص ابن ولید ابن مغیرہ، یہ دو بہت بڑے بڑے سردار تھے، ان کے بیٹے ہیں یہ، اور یہ سب جو ہے مسلمان ہو گئے تھے۔ اور بھی لوگ تھے اس طرح کے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہائی کلاس جینٹری کے نوجوان لوگ اپنے ایک کسی وجہ سے بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو کہ پھر ہجرت کے وقت انہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ شاید وہ ایک طرح کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسلام اسی وقت تک ہمیں قبول ہے جب تک اٹ از کنوینئنٹ فار اس ٹو پریکٹس، یا اٹ از ایزی فار اس، جب کوئی ذرا مشکل صورتحال پیدا رہتی ہے، یہ ہجرت وغیرہ، اپنے گھر بار چھوڑ کے جانا، اپنی ایک عیش و آرام کی زندگی کو ترک کرنا، یہ اس سے پھر یہ ایک طرح کا ایک امتحان ہوتا ہے ان کو، جس میں کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ تھے جو اس امتحان میں پورے نہیں اترے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ نہ صرف ہجرت نہیں کی بلکہ بعد میں بدر کے موقع پر وہ اس کفار کے لشکر کے ساتھ شریک ہو کے مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہوئے، اور ان کے یہ ممکن ہے کہ وہ انہوں نے شاید کوئی تیر بھی نہ چلایا ہو، کوئی تلوار بھی نہ اٹھائی ہو، لیکن ایک طرح کا سمجھیں کہ ان کو ایک بوسٹ دینے کے لیے، ان کے نمبرز بڑھانے کے لیے، یا کسی وجہ سے بھی، کسی خوف کی بنا پہ، کسی تعلق کی بنا پہ، وہ اس فوج کے ساتھ وہ مسلمانوں کے خلاف چل کر آئے تھے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم جو ہمارا یہیں سے پھر وہ منافقت کا مضمون شروع ہوتا ہے جو ہم آگے بات کریں گے، کہ ان میں سے کئی لوگ وہاں پہ قتل ہوئے، اس بدر کے دوران قتل ہوئے۔ تو وہ ایک جو آیت ہے، آیت المستضعفین کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ فرشتوں نے جب ان کی روحیں قبض کیں تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ مستضعفین فی الارض، ہم تو کمزور لوگ تھے زمین میں، اور ہم تو اس پریشر میں اور اس کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا، کہ مطلب ایک معاشرتی پریشر تھا، ایک خاندانی پریشر تھا، ایک قبیلے کا ایک نظام تھا، تو ہم اس سے آزاد نہیں ہو سکے۔ لیکن ان کے بارے میں اسی کے آخر میں کیا کہتا ہے کہ ان کے جو عاقبت ہے یا ان کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ تو انہوں نے لوز کر دیا دے، تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہوئے بلکہ جہنم کے حقدار ہوئے، جو کہ اس طرح انڈر پریشر
اس طرح کے اقدام کے اندر وہ شامل ہو گئے کہ جی وہ جا کے سفارہ ہو گئے مسلمانوں کے آگے اور اسی میں وہ مارے گئے اور ان کو قتل کیا گیا۔ بعض لوگوں نے بعد میں یہ کہا بھی کہ وہ تو مسلمان تھے، لیکن وہ مسلمان کیسے مسلمان تھے؟ مسلمان جیسے ہم نے کہا پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کی کہ عباس ابن عبد المطلب کے حوالے سے کہ انسانوں کی پہچان یا ان کا ایویلیویشن تو اسی بیسس پہ ہوگا جو ان کے اعمال ہیں، بجائے اس کے کہ جو اس کے دل میں ایمان تھا، تو اگر دل میں ایمان تھا تو وہ اعمال سے واضح ہوتا، اعمال سے سامنے آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دل میں ایمان ہے اور آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے جنگ کرنے کے لیے چلے آئے یا اس کی فوج کے ساتھ شامل ہو کے چلے آئے، تو اس میں آپ کی یعنی ایک منافقت کا ایک پہلو سامنے آتا ہے۔ منافقین کا جو گروہ تھا یہ اسی یوم فرقان، یوم التقى الجمعان، یعنی یہ جو بدر کا موقع تھا، اس کے بعد واضح ہو کے چیزیں سامنے آنے شروع ہو گئی کہ جو لوگ واقعی دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور جو لوگ دل میں ایک سمجھیں ان کی ایسی حالت تھی جس کو بڑی تفصیل سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ یہ پوری آیات ہیں، پورا ایک پیسج ہے شروع میں ہی سورہ بقرہ کے، جس میں منافقین کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ منافقین جو تھے وہ دل میں تو ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن اپیرنٹلی کیونکہ ایک کسی وجہ سے بھی ایک ویو تھی، ایک پریشر تھا، یا اپنے آپ کی یعنی ایک طرح سے جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے، لیکن اس کا پتہ جیسے ہم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان کو وحی کی سہولت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا تھا چیزیں، جیسے ہم نے دیکھا عباس بن عبد المطلب کے معاملے میں بھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جی وہ خزانہ جو تم نے دفن کیا تھا یہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں بھی وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ان کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور وہ کسی سے شیئر نہیں کیے تھے آپ نے، سوائے ایک شخص سے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ایسی چیزوں کے پیچھے لگے رہتے۔ حذیفہ ابن یمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام بتائے تھے جو کہ مسلمان نظر آتے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے۔ اور ایک بڑا عجیب قصہ ہے یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حذیفہ ابن یمان کے پیچھے لگے رہتے تھے ہمیشہ، اور ان سے کہتے تھے تم مجھے بتاؤ ان ناموں کو، تو وہ انہیں نہیں بتاتے تھے، اور وہ بار بار جہاں بھی ملتے ان کو اس کی طرف وہ کہتے تھے کہ مجھے وہ نام بتاؤ جو کہ منافقین ہیں۔ تو جب انہوں نے بہت اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ عمر میں تمہیں وہ نام نہیں بتاؤں گا، لیکن آج وہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لے گا اچھا تم یہ بتاؤ کہ اس میں میرا نام تو شامل نہیں ہے۔ مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اس وقت یہ خدشہ تھا، یعنی ایمان کا یہ عالم ہونے کے باوجود بھی ڈر اتنا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو گئی ہو کہ میں بھی منافق ہو گیا ہوں۔ تو وہ یہ بھی پوچھتے تھے ان سے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں صرف یہ بتاتا ہوں کہ تمہارا نام اس میں نہیں تھا، باقی میں نام تم کو نہیں بتاؤں گا، یہ حذیفہ ابن یمان نے کہا۔ تو یہ ایک میں نے اس سے منسلک ایک واقعہ آپ کو بتا دیا۔ لیکن یہ جو منافقین تھے یہ اب مسلمانوں کے درمیان موجود تھے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ مدینہ کی ریاست کے قائم ہونے کے بعد بھی، بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہو جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنا کام کرتے رہے، اور ان کے دل جو تھے پھر بھی مطمئن نہیں تھے، ان کو پھر بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ آج نہیں تو کل یہ کفار دوبارہ ہم پہ قابض ہو جائیں گے اور دوبارہ ہم ان کے زیر انتظام چلے جائیں گے یا مغلوب ہو جائیں گے۔ تو وہ ان سے بھی بنا کے رکھتے تھے، ادھر بھی رکھتے تھے، اور دل میں اپنے جو تھا وہ ایمان ان کے سرایت نہیں کیا تھا۔ تو یہ ایک گروہ ہے جو کہ مسلسل القرآن کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں کفار کا ذکر ہے، جہاں مسلمانوں کا اہل ایمان کا ذکر ہے، وہاں یہ تیسرا نام ہے فی درک الاسفل من النار، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو نار ہے، جو آگ ہے، اس کے بھی نیچے ترین جو درجے کے اندر وہ ان کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ ناراضگی کا اپنے اظہار کرتا ہے ان لوگوں سے جو کہ اس نہج پہ چلے۔ اس کے برعکس ہم صرف یہ دیکھ کے اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور پھر ہم آگے کے معاملات دیکھیں گے۔ بدر اور احد کے جو معرکہ ہے اس کے دوران کی کچھ واقعات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، لیکن بدر کے بارے میں اتنا کہ بدری صحابہ جو تھے
ان کی ایک بہت منفرد ان کا ایک مقام ہے، اور ان کے بارے میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہیں جو بدر میں شریک تھے، اور بعد میں انہوں نے کسی وجہ سے کمزوری دکھائی، اور ایک اور مارکے کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریپریشن کر رہے تھے مسلمان اس جنگ کے لیے، تو انہوں نے وہ ایک پیغام قریش کے نام مدینے سے بھیجا، خفیہ پیغام، جو کہ پکڑا گیا راستے میں، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ مسلمان ایسی تیاری کر رہے ہیں، حالانکہ مسلمان تھے، بدری صحابی تھے، لیکن انہوں نے یہ ان سے غلطی ہوئی، کمزوری، ان کے کچھ معاملات تھے مکے والوں کے ساتھ جس کی بنا پہ انہوں نے کمزوری دکھائی، ان کے فیملی کے لوگ تھے وہاں پہ، جو بھی وہ چاہے۔ تو جب ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اور بدری صحابی تھے، وہی جو میں نے بتایا کہ ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایک بہت ہی اسپیشل اسٹیٹس ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان نے پہلے جو اگر ان سے کوئی غلطی، خطا، گناہ ہوئی وہ سب معاف، اور جو آگے جو کچھ بھی یہ کریں گے وہ سب معاف ہے، تو ہمیشہ کے لیے ان کو معافی مل گئی۔ تو یہ اسٹیٹس اور کسی کو نہیں مل سکا، اور تو اسی لیے بدر کے بارے میں ہم نے بہت کمپریہنسو اور زیادہ بات کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنا اہم معرکہ تھا کہ جس کے بعد اسلام اور کا جو معاملات جو تھے بالکل ایک نئے فیز میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہم اس فیز کا جائزہ لیں گے اگلے سیگمنٹس میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی